حقیقت پر مبنی ایک قصہ۔ ایک یتیم لڑکی جس کا اس دنیا میں اپنی ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا، اس کی شادی اپنے چچا زاد بھائی سے ہو گئی۔ وہ بہت ظالم تھا، نہ صرف اس لڑکی کو مارتا پیٹتا بلکہ اس کے خاندان والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ حد تک امیز تھا۔ اس کا خاوند جب بھی اسے مارتا وہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں مل کر گھنٹوں رو کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔ یہ سلسلہ 10 سال تک چلتا رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکی کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ بستر مرگ پر لیٹی اپنی ماں سے جب وہ لڑکی لیٹ کر روئی تھی تب اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ تمہارے مرنے کے بعد میں کس کے سرانے روں گی تاکہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ جب اس کا خاوند اسے زیادہ مارے تو ہفتہ 2 ہفتہ بعد وہ یہاں آئے اور وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر روئے۔ اس کی ماں نے اسے یہ بھی وصیت کی کہ اللہ سے اپنے خاوند کی ظلموں کا شکوہ کرے، مگر اس کی ہدایات رب جلیل سے ضرور مانگتی رہی۔ اپنی ماں کی جدائی کے بعد جب بھی اس کا خاوند اسے مارتا تو وہ ماں کے گھر آ جاتی۔ وہ اپنے ساتھ لوٹا لا کر باوضو ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی۔ جب اس کا من ہلکا ہو جاتا تو واپس چلی جاتی۔ ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسی شیطان صفت انسان نے اس کے خاوند کو ورگلایا کہ تمہاری بیوی اپنی ماں کے کھنڈر مکان میں جا کر پتہ نہیں کیا کرتی ہے کہ واپسی پر خوش نہال ہو کر آتی ہے۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ وہ اپنے ساتھ پانی بھی رکھتی ہے۔ تب اس لڑکی کے خاوند نے ایک دن اس کا تعاقب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی وضو کر کے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالی سے اپنے خاوند کی ظلم کی شکایات کرتی ہے۔ پھر اس کی ہدایات کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے سامنے عاجزانہ شکل بنائے معافی مانگ رہا ہے۔ بس کرو پگلی، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ یہ آواز اس کے کانوں میں جھونی پڑی تو آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے، مگر اب کی بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر اس رات وہ گھر واپس نہ آئی بلکہ ان دونوں نے وہ رات وہیں پر گزاری۔ خواب میں دیکھا اس لڑکی نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ تم نے 10 سال اپنی غریبی شخص امی کے سامنے رو کر گزاری مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور ایک ماں صرف اپنے رب جلیل کے سامنے گڑ گڑائی تو کامیابی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں یا پھر اسلامک